السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں تاکہ آگے آنے والی ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پرانے زمانہ میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ ایشیائے کوچک میں واقع تھا۔ اس کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری بھرکم تعداد رہا کرتی تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم ہوا کرتے تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے 2 انبیاء کرام بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تقویت کی تو ان کی تقویت کے لیے تیسرے انبیاء کرام کو وہاں بھیجا گیا۔ لہٰذا تینوں انبیاء کرام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں دین اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو موت اور عذاب قبر سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خدا سے خبردار کیا۔ اہل شہر بہت بدبخت تھے۔ تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت و رہنمائی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر سخت اذیتیں دی، نعوذ باللہ، اور اس قدر ظلم کی انتہا کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردنوں میں سوراخ کر کے ان میں رسیاں ڈالی گئی اور شہر کے دوسرے لوگ رقص سے بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہا کرتا تھا، اس کا نام حبیب بن نجار تھا۔ وہ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلایا کرتا تھا اور دوسرا حصہ غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ جب حبیب بن نجار کو انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے اس ظلم و ستم کا پتہ چلا تو اس نے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ جبکہ خدائے رحمان اگر مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو حقیقی پروردگار کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ لیکن ان گمراہ لوگوں نے ان کی ہدایت کو سن کر کان نہ دھرے اور نہ ہی خواب گمراہی سے بیدار ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اس بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر آ گئیں اور پھر اس کا گلا دبا کر اس کا قتل کر دیا اور اس کے جسم کو ایک کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان ظالموں نے آری سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے اس مظلوم کی گردن میں سوراخ کیا اور اس کے بعد اس میں رسی ڈال کر اسے سولی سے لٹکا دیا اور جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ حبیب بن نجار کو موت سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے سامنے دکھائی دیے تو اس نے انبیاء کرام علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی اسے جنت میں ڈال دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حبیب بن نجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ اور اس طرح تینوں انبیاء کرام علیہ السلام اور اس مظلوم کی قربانی کے ذریعے آج ہم دین اسلام کی روشنی سے گمراہیوں کے دلدل سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔